آج پروگرام میں بات کریں گے وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت کابینہ کا اجلاس ہوا۔ اجلاس کے بعد میڈیا کو بریفنگ دیتے ہوئے وزیر اطلاعات فواد چودھری نے بتایا کہ کابینہ نے پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان کیے گئے معاہدوں کی منظوری دے دی، جن میں گوادر میں آئل ریفائنری کی تعمیر کا معاہدہ بھی شامل ہے۔ ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی بتایا کہ سعودی عرب پاکستان میں تیل اور گیس کی ایکسپلوریشن کے لیے 30 ارب روپے کی سرمایہ کاری کرے گا۔ اس کے بعد بات کریں گے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کی، جنہوں نے پاکستان واپسی سے پہلے واشنگٹن میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات میں بہتری آئی ہے اور وہ اپنے دورے سے مطمئن ہیں۔ اور آخر میں کچھ بات کریں گے پشاور یونیورسٹی، جہاں فیسوں میں اضافے کے خلاف احتجاج کرنے والے 28 طلباء کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ یونیورسٹی انتظامیہ نے احتجاج کرنے والے طلباء کو منتشر کرنے کے لیے پولیس کو طلب کیا اور پولیس کے لاٹھی چارج سے 5 طلباء زخمی بھی ہوئے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری اور عوامی نیشنل پارٹی کے سربراہ اسفندیار ولی خان نے کہا کہ پرامن احتجاج کرنا طلباء کا حق ہے۔ بول بول پاکستان میں خوش آمدید، میں ہوں گلین سیٹھی، میں نصرت جاوید۔ 05126060227 اور 28 ہمارے ٹیلی فون نمبر ہیں، ڈسپلے بھی ہو رہے ہوتے ہیں۔ آپ کو بتاتا رہتا ہوں کہ جیسے ہی آپ کو ٹیلی فون دیا جاتا ہے آپ براہ راست ٹیلی ویژن پر ہوتے ہیں، لہٰذا فون ملتے ہی اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں اور صرف اسی موضوع تک محدود رہیں جو زیر بحث۔ آپ چاہیں تو ہم سے سوشل میڈیا کے ذریعے بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ ہمارا فیس بک ایڈریس ہے www.facebook.com/بول بول پاکستان 1۔ اگر آپ ہمیں ٹویٹ کرنا چاہتے ہیں ہمارا ٹویٹر ہینڈل ہے بول بول پاکستان_، اور آپ ہمیں ای میل بھی کر سکتے ہیں @bolbolpakistan@dawnnews.tv۔ آج ابھی بھی جہاں تک تو آج کی کابینہ ہے اس کے اجلاس کی میری دانست میں اہم ترین جو فیصلہ ہوا ہے وہ جو اسحاق ڈار صاحب والے لوگوں کو نکالا جی اچھا، اب اس میں انہوں نے نظر بظاہر یہ تاثر دیا ہے کہ جی یہ کابینہ کی اتھارٹی ہوتی ہے کہ مالیاتی اداروں کے لگائیں، وہ ڈیلیگیٹ کر دی گئی اسحاق ڈار صاحب کو، اور ظاہر ہے کہ ان کو کوئی میرٹ کا مسئلہ یا کابینہ کا اس میرا خیال ہے لمبے چوڑے خطرات کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ نے ہٹانا ہے تو ہٹا دیں، اس میں کیا ہے؟ یہ بات ہی نہیں ہے۔ دیکھو کچھ چیزیں ہیں جن کے بارے میں ہمیں بڑے کھلے ذہن کے ساتھ بات کرنی چاہیے۔ آپ کو وزیر داخلہ لگایا گیا، آپ کو خزانہ لگایا گیا، آپ کو لگانے والا ہے جو شخص وہ وزیر اعظم ہے، درست۔ آپ بھی کسی نہ کسی صورت ایوان میں منتخب ہو کر آئے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب آپ نے معاشی پالیسی بنانی ہے، جواب دہ آپ ہیں، تو آپ اپنی پالیسی بنانے اور اسے ایگزیکیوٹ کرنے کے لیے یہ چاہتے ہیں کہ وہ ٹیم ہو جس کے ساتھ میں کمفرٹیبل ہے۔ ایبسولوٹلی، اور آپ کا پورا حق ہے کہ آپ یہ کام کریں۔ میں وہی عرض کر رہا ہوں، صحیح بات ہے، مطلب یہ تو کوئی بات ہی نہ ہو۔ اور اس میں میرا نہیں خیال کہ اس میں یہ فارم میٹر کرتی ہے کہ جی اس کا فیصلہ کابینہ کرے یا وزیر خزانہ کرے۔ سیدھی سادی بات ہے کہ وزیر خزانہ صاحب پر اگر وزیر اعظم کو مکمل اعتماد ہوگا، جو کہ عموماً ہوتا ہے، ورنہ وہ وزیر خزانہ کیوں ہے؟ صحیح بات ہے۔ تو وہ فرض کرو کہ رسم کے طور پر ہی صحیح وہ یہ کہے گا جی میں اسٹیٹ بینک میں یہ 2 ڈپٹی ڈائریکٹر لگا رہا ہوں، تو کابینہ اس کو اپروو کر دے گی۔ ہاں obviously، کیونکہ وہ بھی تو کابینہ کا حصہ ہی ہے نا، وزیر خزانہ بھی تو he's part of the cabinet of course۔ تو میرا اپنا یہ خیال ہے کہ اس میں بات فقط اتنی ہے کہ جی اب اسد عمر صاحب کو یہ فیسیلیٹیٹ کر دیا گیا، انیبلنگ راستہ بنا دیا گیا ہے کہ صاحب ٹھیک ہے آپ مختلف اداروں میں اپنے لوگ لگائیں اور تو رکاوٹ کیا تھی مجھے سمجھ نہیں آئی۔ It seemed to me to be honest کہ یہ کیونکہ میں اس وقت دیکھ رہی تھی فواد چودھری ان کے ناموں کی بڑی انہوں نے لسٹ وسٹ نکال کے پڑھنا شروع کی۔ رکاوٹ غالباً یہ تھی، میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ اس میں سے کچھ نہیں، یہ خالی اتنا نہیں ہوگا۔ رکاوٹ یہ ہے کہ ان میں بہت ساری شاید یعنی ٹینیور پوسٹنگ ہوتی ہیں، تو اعلیٰ ترین جو فیصلہ ساز ادارہ ہے دیٹ از وفاقی کابینہ۔ اب یہ
وفاقی کابینہ کا فیصلہ ہو گیا، اور اس کے لیے وہ ریفر کر رہے تھے سپریم کورٹ کی ایک ججمنٹ میں بھی، کہ جس میں یہ کہا گیا کہ صاحب وفاقی کابینہ کا جو اختیار ہے اجتماعی، وہ کسی ایک شخص کو ڈیلیگیٹ نہیں کیا جا سکتا۔ اوکے ٹھیک۔ تو اب فرض کریں کہ اس کی بنیاد پر امیجن آپ نیشنل بینک کی چیئرمین تھیں یا پریزیڈنٹ، جو اور میرے ابھی کوئی 8 مہینے یا آپ کو 10 مہینے بچے نکال دیا ہے آج، ٹھیک، آپ جب عدالت میں جاؤ گے تو وہ اس حکومت جو ہے وہ پھر یہ کہے گی کہ جناب آپ ہی نے فیصلہ کیا تھا کہ کابینہ کی اجتماعی ذمہ داری کسی فرد کو ڈیلیگیٹ نہیں کی جا سکتی، ہم نے آپ ہی کی مشاورت پر عمل کرتے ہوئے ایک تو یہ کہ ان صاحب کو جو لگایا گیا تھا نیشنل بینک کا ہیڈ، تو وہ تو ان صاحب نے لگایا تھا جن کو وفاقی کابینہ نے اپنا اختیار سرنڈر کر دیا، ٹھیک، تو لہٰذا وہ اللیگل اپوائنٹمنٹ ہوئی آپ ہی کے فیصلے کی روشنی میں۔ اب وفاقی کابینہ نے فیصلہ کیا، جب وہ اپنا اختیار واپس لیا نمبر 1، اور اختیار واپس لینے کے بعد فلاں فلاں بندے کو جس کو فرد واحد نے لگایا تھا فارغ کر دیا گیا۔ فائن، فیئر انف۔ ٹھیک، میں دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ اصولی بنیادوں پر یہی ہونا چاہیے، لیکن جب آپ اس کو عملی صورت میں دیکھو گی تو عملی صورت میں یہی ہوگا کہ جو بھی فائنانس کا وزیر سجیسٹ کرے گا وہی لگے گا، کیونکہ مجھے بتائیں نا نصرت صاحب، کوئی اور شاہ محمود قریشی صاحب تو نہیں ان کو بتا سکتے نا کہ آپ نے نیشنل بینک میں کون لگانا ہے، یہ تو بہت ہی عجیب سی بات ہے۔ میں وہی آپ سے عرض کر رہا ہوں نا، لیکن but they have to approve it or ratify it or whatever it is. نا آپ کو کسی نہ کسی لکھا پڑھی ہوئی جو ہے نا، یہ پروسیجرل تقاضے ہوتے ہیں۔ صحیح۔ تو میں اس کو دیانتداری سے آپ کو دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ غالباً اسحاق ڈار صاحب کے پاس بھی یہ حق ہونا چاہیے تھا، ایبسلیوٹلی۔ اس سے پہلے شوکت عزیز صاحب نے بھی اس طرح کی چیزیں انجوائے کی ہیں، غالباً ایسے اختیار گیلانی صاحب اور آصف زرداری صاحب کے دور میں جو وزیر خزانہ تھے ان کے پاس میسر نہیں تھے غالباً، یعنی کہ میرے تجربے کے مطابق اکثر وہ روتے پیٹتے ہی پائے گئے تھے۔ جب بھی ملاقاتیں ہوئیں، خواہ وہ پاشا صاحب ہوں، بالکل نہیں شیخ صاحب تھے، ایک نوید قمر صاحب کچھ عرصے کے لیے رہے، تو ان کے ہاں وہ وزیر خزانہ بہت بدلتے تھے، اگر آپ ریکال 2-3 تو تھے۔ لیکن اس سے پہلے یہ جو ہمارے یہاں وزیر خزانہ کے بارے میں یہ ٹرم استعمال ہونا شروع ہوئی فائنینشیل زار، تو وہ شوکت عزیز صاحب کے بارے میں تھی۔ وہ تو تھے نا۔ اس ملک کے 2 اہم ترین بنکوں کے اہم ترین یعنی کہ پوزیشنز پر رہے ہیں۔ اب اس حوالے سے اگر آپ یہ کہیں کہ فرض کریں وہ جس آدمی کو آپ نیشنل بینک کا ہیڈ لگائیں گے، تو کوئی بھی آدمی تھوڑی کوشش کر کے کوئی نہ کوئی نکالنے کا کھانچا کہ ارے صاحب یہ ان کا تعلق ان سے ہے، ان کا یہ 6 ڈگریز آف سیپریشن، وہ جو صحیح وہی ہے نا۔ اب ہوگا یہ کہ ہم ٹیلی ویژن پر بیٹھ کر ڈیپینڈ کرتے ہوئے کہ مجھے اگر آج کوئی سٹوری نہیں مل رہی تو پھر آج دیکھتے ہیں میں کہوں گا ارے دیکھا ہے تمہیں کیسی بات نکلی ہے، اسد عمر سے تو یہ امید نہ تھی وغیرہ وغیرہ۔ اس کے بعد ایک مرتبہ بات چلی تو بس بات چلی، کیونکہ اسی لیے مجھے لگا نا کہ یہ کہنے کو فسانے مقصد ان کا تھوڑا پوائنٹ سکورنگ مجھے لگ رہا تھا، اسی لیے بیکاز ان کو چاہیے تھا کہ وہ یہ کہتے کہ بھائی وہ اپنے لوگ لگانا چاہ رہے ہیں، تو ہم نے پھر جو پرانے لگے ہوئے تھے ان کو ہٹا دیا ہے کیبنٹ کی منظوری سے، اور اب نئے لوگ آ جائیں گے۔ یہ کہہ دیں مطلب میں آپ سے فواد چودھری صاحب ہر چیز میں موقع ڈھونڈتے ہیں کہ ہم بس بات کو ہم لوگوں کو اب پرابلم یہ ہو گیا نا کہ یہ کلچر بھی خود دیا ہے کہ ایئر ٹائم کی وار ہوگی نا اب تو، کہ آپ کتنا عرصہ ٹیلی ویژن پر بیٹھ کر اپنا نیریٹو دے رہے ہیں۔ ہاں بس یہی ہے، جبکہ میں آپ کی خدمت میں دوبارہ عرض کر رہا ہوں کہ کوئی بھی حکومت ہو اس نے اگر ڈیلیور کرنا ہے رائٹ اور رانگ، اس کی جو پرائیورٹی ہے، جو ترجیح ہے، اس نے جو بنا رکھا ہے کہ بھئی میں نے اکانومی کو اس راہ پر چلانا ہے، تو اس کو اپنے وزیر خزانہ پر مکمل اعتماد دینا ہوگا، اس کو اتھارٹی دینی ہوگی، اور اتھارٹی جب اس کو دی جائے گی تو وہ پھر یہ کہے گا کہ اچھا بھی میں نے اوگرا میں اس کو رکھنا ہے، فلاں میں ادھر رکھنا ہے، اس میں رکھنا ہے۔ اس میں اگرچہ ایک مسئلہ ہو سکتا ہے کہ یہ جو اوگرا نیپرا وغیرہ ادارے ہیں، ان پہ الزام ہے
کہ یہ ریگولیٹری ادارے ہیں کہ انہیں حکومتی پالیسیز پر نگاہ رکھنی ہے. ہاں انڈیپینڈنٹ ہے. اس کو کس طرح سیاسی طور پر جسٹیفائی کیا جا سکتا ہے, یا ان کیس کہ اگر قانونی کوئی ایشوز پیدا ہو گئے, وہ ذرا میری سمجھ سے بالا تر ہے. لیکن میں جہاں تک ایگزیکیوشن والے ادارے ہیں, خواہ وہ ایس سی سی پی ہو, اسٹیٹ بینک ہو, اب اسٹیٹ بینک کے گورنر کو نہیں ہٹایا جا سکتا جب تک ان کی ٹینیور پوسٹنگ ہے, لیکن اس کے لیے بھی لوگ کہانی اور کہتے ہیں کہ جی وہ ان کے چیف سیکرٹری صاحب کے بیچ میں اچھے ہیں وغیرہ وغیرہ, کیونکہ کہانی اگر کہنے کی ہو تو پھر تو 10 چیزیں نکالی جا سکتی ہیں اس طرح. تو میرا نہیں خیال, میں دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ وہ اس کے علاوہ جو کابینہ میں ہے, مثال کے طور پر اب سعودی عرب والی بات ہے تو بھائی ایک لانگ ٹرم انگیجمنٹ ہو رہی ہے, ٹھیک ہے نا. اب اس میں بذات خود چودھری سرور صاحب نے غلطی کی کہ 2 تاریخ کو انہوں نے ادھار پر تیل بیل لینے کی بات کی, جو کہ شاید ہم لے ہی رہے تھے پہلے ہی میرے خیال میں, یا لیتے بھی رہے ہیں. پھر بھی ڈائریکٹ تو تیل آپ کو دے مطلب ڈیفرڈ پیمنٹ پہ ہی کے رول ہوتا یہ ہے کہ آپ اگر تیل لیتے ہیں تو اس کی فائنینسنگ آپ کو اسلامک بینک سے, تو ایک حوالے سے اس طرح ڈیفرڈ ہو جاتی ہے کہ آپ کو ایک کشن ٹائپ کا مل جاتا ہے. ٹھیک, کیونکہ اوپیک کے اپنے لاز ہیں. اور اب تو آپ نے دیکھا نا کل امریکی صدر جو بلبلا اٹھا, وہ تو اس حد تک اس آرگنائزیشن پر نگاہ رکھا ہوئے ہے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ $82 نامنظور, اس کو سستا کرو, تیل بڑھاؤ, یعنی وہ اتنا موبلٹی پہ نگاہ رکھے ہوئے ہیں. گاٹ اٹ. میں اس لیے آپ کو کہہ رہا ہوں, تو وہ بہرحال تو اس کے علاوہ تو نہیں ہے. چلیں ہم بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو اپنی گفتگو جاری رکھیں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ٹویٹ ضرور کیجئے, ہمارا ٹویٹر ہینڈل ہے بول بول پاکستان _ اچھا, میں آپ سے اکثر گلبی نے اس بات کا گلہ بھی کرتا رہتا ہوں, اعتراف بھی کرتا رہتا ہوں کہ ہم لوگ جو ٹیلی ویژن پہ پروگرام کر رہے ہوتے ہیں, ریٹنگز کی محتاجی کی وجہ سے ایک اور جو ایشو ہمارے ساتھ ہو گیا ہے کہ ہم چونکہ یہ سوشل میڈیا کا دور ہے, آئی بال کیچنگ کا زمانہ ہے, تو ہم یہ دیکھتے ہیں یار سوشل میڈیا پہ کیا ایشو جو ہے نا, لوگ کیا زیادہ باتیں کر رہے ہیں آج, تو ہمیں وہ اٹھانا چاہیے. What people are chatting about kind of, حالانکہ that's really not our job. ہم اس کو اٹھا لیتے ہیں. اب ہمارا جو ہے, جیسے بارہا میں نے کہا کہ کمیونیکیشن سائنس کے سب سے بڑے گرو نے بار بار کہا کہ میڈیم از دا میسج. ہمارے جو نیوز اینڈ کرنٹ افیئرس کے جو پروگرام ہیں, اس میں بنیادی بات یہ ہونی چاہیے کہ ہم کوشش کریں کہ بگ پکچر پر نظر رکھیں, اور اس حوالے سے کچھ اپنی رائے کا اظہار کریں, اور ہمارے پروگرام کے فارمیٹ کے مطابق کچھ لوگوں کی رائے سنیں, اور بات کو چھوڑ دیں کہ بھئی باقی دیکھیں کیا ہوتا ہے. اس حوالے سے ہوتا یہ ہے کہ میجر جو ایشوز اور ڈیولپمنٹس ہوتے ہیں نا, وہ ہم ڈس ریگارڈ کر دیتے ہیں. اب جیسے آپ اختلاف کریں یا اتفاق, مفتاح اسماعیل صاحب نے ایک بجٹ دیا تھا, اس بجٹ کو یہ حکومت آئی, اسد عمر صاحب نے چارج لیا, انہوں نے کہا جی کہ یہاں 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 انہیں تبدیلیوں کی ضرورت ہے. انہوں نے وہ تبدیلیاں کر دیں, اسے اسمبلی کے روبرو رکھا, اسمبلی میں تقاریر ہو گئیں, سینٹ سے بھی اس کے بارے میں رائے آ گئی. اس کی روشنی میں اب وہ آگے بڑھیں گے کہ ان کے پاس آئندہ سال کا بجٹ اپروو ہو گیا پارلیمان سے, اس میں فرض کریں جو گیس کی قیمت بڑھنی تھی اب اس کا نوٹیفیکیشن بھی آج ہو گیا. لیکن انہوں نے ایک اپنی ڈائریکشن بنا دی کہ جی وفاقی حکومت نے ٹھیک ہے, ہم نے ایسے اپنا بجٹ یہ آئندہ بجٹ تک ان پالیسیز کے کو فالو کر رہا ہے. ہمیں کلیئرٹی ہو گئی اب, اور اس میں کچھ بنیادی مسائل بھی طے ہو گئے, یعنی حل نہ ہوئے نہیں اس حوالے سے کہ جی یہ طے ہو گیا کہ اب نان فائلر گاڑی نہیں لے پائے گا, جائیداد نہیں لے پائے گا, گیس کی قیمت بڑھانی ہے بڑھا دی,
वगैरह वगैरह। अहम तरीन बात यह है कि अटक से लेकर रहीम यार खान तक का जो सूबा है, हाँ, राइट, जो पाकिस्तान का आबादी के एतबार से सबसे बड़ा सूबा है, उसका बजट हाँ, शहबाज हुकूमत ने yes. तो दिया ही 4 महीने के लिए था। बिल्कुल सही, राइट, यू राइट, उस पे तो कोई। अब आप ये देखिए, मैं आज सुबह से मैं अपना सर पकड़ के बैठा हुआ हाँ था। के पंजाब के बजट, मैंने कहा यार ना कुछ लिखने वाला, मैं तो वैसे इकोनॉमिक लिटरेट हूँ, लेकिन एज अ स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स, एक सहाफ़ी जो देखता है सियासत को, मैंने कहा यार वफाकी बजट पे तो बातें हो रही हैं, इसकी बात हो रही है, उसकी बात हो रही है, पंजाब के बजट का क्या होना है? हाँ नहीं, यू राइट, इस पे तो कोई। अब पंजाब के बजट के हवाले से 3 बड़े मेजर सवालात हैं। सबसे पहले देखिए ना, मैं वो शहबाज शरीफ साहब, वो जी गवर्नेंस मॉडल, ये वो वगैरह वगैरह, लाहौर, मुल्तान, रावलपिंडी, मेट्रो बस। हाँ, पीटीआई तो सख्त खिलाफ, तो फिर नहीं, खिलाफ से कता नजर। अब बहस ये है कि जी पिंडी से इस्लामाबाद आने और जाने पे एक आम सवारी जो पैसे देती है, वो पैसे देकर आप इस सिस्टम को जारी नहीं रख सकते। राइट, हाँ, ये इनका कहना। आपको कीमत बढ़ाना होगी। नहीं, इनका कहना नहीं है, ये फैक्ट है। हुकूमत सब्सिडाइज करती है, जैसे हुकूमत बिजली को भी सब्सिडाइज करती है, वगैरह वगैरह वगैरह। ज़ाती तौर पर शायद आप भी, लेकिन मैं एज नुसरत जावेद भी ये समझता हूँ कि ये हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट को सब्सिडाइज करे गरीब आदमी के लिए। बहरहाल इस पे बहस हो सकती है कि कितना सब्सिडाइज करें, ये एक अलग बात ना करें, लेकिन हाँ, आई आल्सो विद यू ऑन दैट, एग्रीड। अब अगर इस मुल्क में वाकई मुआशी बहरान है, जिसकी वजह से कल जैसे असद उमर साहब ने कहा कि जी उन्हें तो उनकी फाइल पड़ी हाँ, हुई बिजली की, है कि जी 3 रुपए 59 पैसे आप बिजली फी यूनिट कीमत बढ़ाएं, वो अभी तक रोके हुए हैं, उनकी मेहरबानी। कब तक रोकेंगे वो जाने और उनका काम जाने, लेकिन कम से कम उन्होंने एक इंदिया तो दे दिया कि शायद किसी वक्त वो मजबूर हो सकते हैं उस पर अप्रूवल करने के लिए, ठीक। लेकिन मैं दोबारा आपको कह रहा हूँ कि पिंडी से इस्लामाबाद मेट्रो बस पे डिपेंड कितने लोग रोज का करते हैं, कितने शहरी हैं वो। नहीं नुसरत साहब, यू आर राइट। लाहौर, डेफिनेटली, मुल्तान, उसके बाद एक ऑरेंज रेंज वाला मसला। अब वहां पर आप कुछ कह लें, सियासी इख्तिलाफ आप कर सकते हैं। जो वजीर ख़जाना हैं, यंग हैं, मखदूम खुसरो बख्तियार के भाई मखदूम हाशिम, और वो उनकी एक्सपर्टीज़ ही, वो बुनियादी तौर पर बैंकर हैं लेकिन बिजनेस भी समझते हैं, वगैरह वगैरह वगैरह। सवाल उठता है कि उन्होंने कब, हाँ वाकई के ये हर आदमी आजकल ये डिस्कस कर रहा होता है जी उस्मान बुज़दार फाइल पढ़ सकते हैं, नहीं पढ़ सकते यार, बनाना बजट तो ये मियां ब्रेक, यू नो, ये कोई इतनी, ये कोई यार बात है, या कोई और कोई इसका वो मतलब कि अपनी जगह है। लेकिन मैं जो मुझे जिस बात ने परेशान किया, मैंने कहा यार जिन चीज़ों के बारे में हमें मालूम करना चाहिए, तो एक ये इशू चल रहा है ऑरेंज लाइन, वो, अरे यार ब्रेक में चले भारत, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे, हमारे साथ रहिएगा। हमें ट्वीट जरूर कीजिए, हमारा ट्विटर हैंडल है बोल पाकिस्तान_। अच्छा, अब इसमें मसला ये है कि जैसे मैं ब्रेक पर जाने से पहले आपसे अर्ज कर रहा था कि ऑरेंज ट्रेन का जैसे मसला है, वो ऑलरेडी अदालती मामलात की वजह से डिले होता रहा। अब चीफ जस्टिस साहब उस पर तवज्जो दे दें कि भाई क्यों नहीं, अब क्या मसाइल आ रहे हैं। तो उसके जो ठेकेदार थे उन्होंने कहा कि जी हमें पैसे नहीं अभी तक मिले हैं, तो आगे हम कैसे काम कर रहे हैं। खैर वो कर ऑर्डर हुए। अब उसकी जो
مالیت جس میں ان ٹوٹل ہے تو ایڈیشنل رقم فراہم کرنے کا پنجاب کو کہا ہے تاکہ وہ بر وقت مکمل ہو. اس کے لیے بھی ظاہر رقم جائے گی پھر. تو میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو بڑے جن کو آپ میگا پروجیکٹس کہتے ہیں جو شہباز شریف صاحب نے اپنی دانش میں اپنے تاج محل بنائے تھے کہ لوگوں نے یاد رکھے. رائٹ, بٹ اب اس کا کیا کرنا ہے, وہ کچھ فیصلہ تو کرنا پڑے گا نا نصرت صاحب. دیکھیے میں اس بات کو ناممکن سمجھتا ہوں کہ فرض کریں کہ جی پنجاب کے وزیر خزانہ اسمبلی میں کھڑے ہوں, پنجاب اسمبلی میں, اور کہیں کہ صاحب یہ ہمیں بارے نہیں کھاتا اس لیے ہم یہ مطلب پھر کیا کریں گے اس کو بند. میرا خیال ہے کہ اس میں مڈل گراؤنڈ یہی نکالنی پڑے گی, کچھ بڑھانی پڑے گی پرائس, اس کے اوپر انکریز ہوگا, جیسے کہ جو فیئر ہے میٹرو کا وہی نا, وہ اس کا کرایہ بڑھانا پڑے گا نا. اور شاید آپ کچھ فریکوینسی کم کر لیں کہ بھئی آپ فرض کریں کہ اگر 10 بج سے چل رہی ہیں, آپ کہیں جی 7 پھیرے ہوا کریں گے, کیا کچھ اس کو بڑھائیں نا, آگے بھی اور بھی لے کے جائیں. مطلب میرا تو شروع سے اس پہ اعتراض ہے کہ آپ کا کہنا ہے نا, لیکن ان کا یہ کہنا ہوگا کہ جی ہمارے پاس پیسے ہی نہیں ہیں تو کہاں سے کریں. ہاں رائٹ, بٹ واٹ یو ان کا تو پورا بیسک جو تھیسس ہے آپ اس سے ایگری کریں یا نہ کریں, نہیں لیکن آپ بتائیں وہ یہ ہے کہ صاحب ہم جب آ کے بیٹھے ہیں تو خزانہ خالی ہے. ہاں تو اب کیا کرنا ہے پھر اس کے بارے میں, آپ نے بند بھائی کرنا ہے. تو وہ یہی کہہ رہے ہیں نا, وہ یہ کہتے ہیں کہ گلمین بی بی آپ ہمیں وقت تو دیں, ابھی تو ہم آئے, اب ہم کیا کریں, ہم کیا کوئی درختوں میں پیسے تو نہیں پڑے ہوئے, تو ہم پالیسی کر رہے ہیں, پہلے بنا کے آتے ہیں نا. ارے بی بی وہ کہہ رہے ہیں نا, ہم نے بنائی ہے نا, ہم نے اپنا بجٹ پاس کروا لیا وفاقی حکومت نے. اب ان کے میں یہ نہیں, ہمیں بحث میں ان کی یہ ان کا بھی ان کا سیلنگ پوائنٹ یہ ہے. اسی لیے تو دیکھیے نا بار بار کبھی مشاہد اللہ کو لانا پڑتا ہے, ادھر کرنا پڑتا ہے, ادھر کرنا پڑتا ہے. بہرحال اس وقت جو ہے لوگ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ کیا, تو اب کیا کریں. اب اس میں میرا اپنا یہ خیال ہے کہ ایک اور ایشو شاید جو ڈیلے کر رہا ہے پنجاب بجٹ کو متعارف کروانے میں, وہ ہے یہ جو ضمنی الیکشنز ہو رہے ہیں جو 14 اکتوبر. اچھا یہ کوئی ایسی بات نہیں کرنا چاہ رہے, تو شاید ذہن میں یہ ہو, اگین وہ بھی انڈرسٹینڈیبل ہے انپاپولر کوئی ڈیسیژنز لینے کہ بھئی اگر ہم کوئی اس طرح کے فیصلے کریں گے تو اس کا الیکشن میں ہو سکتا ہے اثر. بالکل ہو سکتا ہے. دیکھو نا لاہور ہی میں 2 سیٹیں ہیں, ایک جو عمران خان صاحب نے خالی کی جس میں بہت کم مارجن سے انہوں نے ہرایا تھا سعد رفیق کو. دوسرا اندرون شہر کا قدیمی حلقہ جہاں سے حمزہ شہباز شریف جیتے تھے, جہاں سے مری سے ہار کے شاید خاقان عباسی صاحب کو کہ بھی آپ ٹھیک ہے نا. چکوال سے ایک کال. السلام علیکم جی. ہلو. السلام علیکم. وعلیکم. نصرت صاحب یہ بجٹ تو آیا نہیں ابھی, تو شہباز صاحب نے 4 سال پہلے ہمارا جو پراپرٹی ٹیکس پنجاب کا وہ تو 2,000 کر کے ڈبل کر دیا ہے. وہ تو ابھی نیا آئے گا, بجٹ بھی نہیں آیا, تو جو نیا اور بڑھائیں گے وہ. میں آپ کی بات نہیں سمجھا. آپ یہ فرما رہے ہیں کہ آئندہ بجٹ آیا تو پراپرٹی ٹیکس مزید بڑھ جائے گا, آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ مزید بڑھے گا, تو 4 سال پہلے 2,000 کر کے ڈبل کر دیا ہے. تو چلے جی, تو وہ حکومت کو پیسے بھی تو چاہیے نا, تو اگر اس میں تھوڑا بہت اضافہ ہو جائے. جو آپ ایک بات چھوٹی سی, لاہور بھی 30% ہے, چکوال بھی 30%, اس کو ڈیفرنس دیکھیں نا, اس کا فرق نکالے نا اس کا. ماشاءاللہ چکوال تو دیکھیے آپ بہت خوشحال ایک علاقہ ہے, یہ ایسے تو نہ کریں. میرے پاس دکھاؤں گا بھائی جان, میں دیکھیے یعنی چکوال میں ماشاءاللہ میرے پاس آپ مجھے میری التجا سن لینا. سیمنٹ کتنا بڑا وہاں پہ اتنا یعنی اتنی تعداد میں پیدا ہو رہا ہے, کوئلہ, اور اتنی ترقی وہ جو ہے سردار عباس صاحب کی زمانے میں سنا ہے ہوئی, اور نئے نئے گروپس آئے جنہوں نے ہمارے سیمنٹ کا تو مرکز آج کل وہ ہے, کوئلے کا ہے, بڑا ہب ہے. اور میں جب جاتا ہوں تو بلکہ چکوال تلا گنگ روڈ پہ تو ایسی بلڈنگیں دھڑا دھڑ کھڑی ہو رہی ہیں, ساتھ وہ آپ کی بات بجائے آپ نے وہ دیکھے ہیں نا, باہر سے دیکھے نا, اندر لوگوں کو دیکھے نا, اندرون شہر لوگ ہیں. سر خدا کی قسم سے آپ میرے ساتھ, آپ کے خیال میں پاکستان کا, آپ نے کہا نا کہ لاہور میں بھی پراپرٹی کی وہی قیمتیں ہیں, آپ میرے ساتھ لاہور چلیں, میں آپ کو لاہور کے اندرون شہر آپ کو دکھاتا ہوں.
ایسی غربت دکھاؤں کہ آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے. ہمارے پاس پینے کا پانی بھی نہیں ہے سر. اب شہر میں دیکھیے پانی تو جو ہے وہ تو زمین سے نکلتا ہے نا, اس کا تو اب وہ تو اللہ تعالیٰ. اور چکوال ویسے اچھا جی, میں بہرحال تھوڑا بہت, ظاہر ہے آپ تو وہاں کے رہائشی, میں آپ سے بحث نہیں کر رہا, لیکن میں آپ کی اس بات کو ذرا تسلیم کرنے میں مجھے دقت ہو رہی ہے کہ چکوال کی پراپرٹی آپ کے وہاں سے تو کچھ ایسے ہیں جو ماشاءاللہ, اب سردار ذوالفقار عبداللہ صاحب جن کو آپ نے الیکٹ کیا ہے, اپنے ایمان سے بتائیں کیا وہ غریب آدمی ہیں؟ ایسے نہ کریں نا. ان کی تو میاں چنو تک میں زمینیں ہیں, اتنی ہیں ماشاءاللہ. خیر اب کیا کریں نا, یہ ہوتا ہے اس طرح. غریب آدمی کی زندگی, وہاں میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں, ہر جگہ اجیرن ہوتی ہے, خواہ وہ اندرون شہر لاہور ہو یا اور حتیٰ کہ بھائی نیو یارک یا لندن بھی ہو. میں یعنی کہ 2-3 دن ہوئے, میں حیران ہوں, پریشان ہو گیا. میں خبر پڑھ رہا تھا کہ لندن اس میں ایک علاقہ, ظاہر ہے کہ ایسٹ لندن کے زیادہ تر علاقے غریب لوگوں کے ہیں, وہاں پر بچوں کی گروتھ پہ افیکٹ نظر آیا. وہاں بھی سٹنٹنگ ہے, وہ جو سٹنٹنگ والی بات, وہ اس وجہ سے کہ جب وہ کٹس آئی نا وہاں پہ آسٹریلٹی کی وجہ سے, تو وہ یعنی بریک فاسٹ دیا جاتا تھا. تو کسی نے اسٹڈی کی کہ جب چھٹی ہوتی ہے نا بچوں کو, تو 2 مہینے کے بعد جب آتے ہیں, ہائے اللہ, اسکول کی بریک میں انہیں نہیں ملتا کیونکہ 2 مہینے گزر گئے نا, تو میرے ایمان سے رونگٹے کھڑے ہو گئے. میں نے کہا یہ لندن کی اسٹڈی ہے. ایک کال جی, السلام علیکم جی. ہلو جی, السلام علیکم جی, حکم جی, فرمائیے جی. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام جی. صاحب میں کراچی سے بول رہی ہوں, میرا نام سکینہ ہے جی. بی بی سر, جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ جو پولیٹیشینز آئے ہیں, جی یہ کوئی 1-2 دن کی بات تو ہے نہیں کہ چھڑی گھمائی اور سب ٹھیک ہو گیا. وہ باٹل نیک ہوا ہوا ہے, اس کو ہوتے ہوتے ٹھیک ہونے میں ٹائم لگے گا. بٹ وی شوڈ ہوپ فار دا بیسٹ فار دا کنٹری. وی شوڈ, اور ہمیں گزارا نہیں ہوگا نا جی, بیٹھ کے جوائن ان ہو کے سب کو ایک ہو کر اگر ہم کام کریں گے. وی کانٹ جسٹ پٹ ایوری تھنگ آن دا گورنمنٹ کہ گورنمنٹ صفائی کرے. صحیح بات ہے جی, آپ کا فرمانا بالکل بجا ہے, لیکن پہلے نہیں یہ خیال آتا تھا لوگوں کو, کیا بات کر رہے ہیں. جمہوریت میں کچھ لوگ دیکھیں بی بی, یہ جو ہے نا, پہلے بھی تو گورنمنٹ ہی ہوتی تھی, تب کیا ہوتا تھا. آپ بالکل فرما, اس نے بہت دیا ہے مجھے بی بی, آپ I want to die in this country. یہ والی بات ہے کہ ارے بی بی, میں بھی کوئی اپنا ساؤتھ افریقہ جا کے فوت نہیں ہونا چاہتا ہوں. اور یعنی یہ جو ہمارے ہاں ہو جاتا ہے نا جی, کہ صرف آپ جو ہیں وہ اس ملک سے بہت پیار کرتے ہیں اور باقی لوگوں کے ذرا تھوڑے سے مسائل ہو رہے ہیں. میرے والد صاحب بھی ماشاءاللہ یہیں اپنے بستر پر فوت ہوئے تھے. والدہ کے ساتھ بھی کوئی ایسا واقعہ ہوا تھا, دادا اور دادا کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا. خدا کی قسم سے ان میں سے کوئی بھی سوائے حج کرنے کے کبھی کہیں غیر ملک نہیں گیا. یہ تو بات آپ کی ٹھیک ہو گئی, لیکن دوسری بات یہ ہے کہ جب بھی کوئی حکومت ہوتی ہے جن کا ارادہ ہوتا ہے کہ وہ گورنمنٹ میں آئے, کوئی بھی سیاسی جماعت, تو تھوڑا سا سوچ کے آتے ہیں پہلے سے. یہ نہ کہیں کہ آتے ہی کہ اب ہمیں آپ کچھ نہیں پوچھیں گے اگلے 3 مہینے تک, کہ ہم, آپ کو پتا تھا نا شاید. کم آن, اسد عمر صاحب, ہمیں 10 سال سے ہمیں پتا ہے کہ اگر پی ٹی آئی کے آئی حکومت میں اور عمران خان وزیر اعظم بنے تو اسد عمر ول بی دا فائنانس منسٹر. تو اسد عمر صاحب سوچ کے آ جاتے تھوڑا سا, مطلب شیڈو گورنمنٹس ہوتی ہے نصرت صاحب, میں نہیں مانتی یہ بات کہ بس ابھی انہیں ابھی سے آپ شروع ہو گئے. اور کیا ہوتا ہے جی 100 days, ورنہ کوئی اوکے, بھائی ظاہر ہے کہ اگر گیس میں آپ قیمت بڑھائیں گے لوگ سوال تو اٹھائیں گے نا. بالکل, اور کیوں نہ اٹھائے نہیں ہیں کیا؟ ہاں, اور اٹھانے بھی چاہیے. ہاں, تو اٹھانے بھی چاہیے. میں یہ بات ہضم ہی نہیں کر سکتی کہ بھائی کچھ سوال نہ کریں. یہ تو ایک بگ پکچر کی بات کر رہی تھی نا, قومی اتحاد وغیرہ جیسے چین میں ہوتا ہے. قومی اتحاد دوسری حکومتوں کو کیوں نہیں کوئی دیتا؟ قومی اتحاد نون لیگ اور قومی اتحاد چین والا چاہیے, وہ اس کی کہہ رہی ہیں. وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد واپس آئیں گے. جیسے ہے قومی بالکل اتحاد, صحیح. تو اپنی گفتگو وقفے کے بعد جاری رکھیں گے. ہمیں ٹویٹ ضرور کیجئے, ہمارا ٹویٹر ہینڈل ہے بول پاکستان _. اچھا بی بی, بہت بڑی چوک ہو گئی. ابھی مجھے بریک پہ
آپ کی توسط سے پتہ چلا کہ ابھی جو خاتون ہمارے ساتھ بات کر رہی تھی وہ کیا صفی ناز جی ڈیزائنرز ہیں ثنا صفی ناز، میرے خیال میں ہمارے پروڈیوسر بھی مجھے انہوں نے پروڈیوسر صاحب کو بتایا بھی، تو وہ یہ تو بلکہ ہمارے لیے بڑی فخر کی بات ہے کہ اتنا مشہور نام یعنی ایک سیلیبریٹی، تو وہ ایکچولی ایک پبلک سروس میسج دینا چاہ رہی ہوں گی. آئی وش کہ پروڈیوسر مجھے بتا دیتا، وہ تو اتنا بتا رہا تھا، شاید آپ کو آواز آئی نہیں، آپ کوئی مطلب ہمیں بتانے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن اس وقت ہم ان سے بات کر رہے تھے نا فون پہ نصرت صاحب کہ میں کہتے ہیں ارے آپ ہیں میں خوش نصیب وغیرہ کیا اس کے بعد کہتے کوئی کپڑے شپڑے پلیز ہمیں بھجوا دیجیے. نہیں خیر. اچھا تو دوسرا جو میں جو پنجاب کے بجٹ پہ بارے میں زیادہ میں شدت سے جو انتظار کر رہا ہوں نا، جو میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت اہم ایک سوال اٹھے گا. ٹھیک ہے رائٹ، پنجاب کا ایک ڈائریکشن بھی دانش اسکولوں کا رائٹ وہ بھی ہے. ہاں اس پہ بحث آلریڈی جاری ہے کہ جی ایک بچے کے غالباً 18,000. اب اس کے بارے میں شہباز شریف صاحب کا یہ تھا کہ یہ انہوں نے مارجنلائزڈ بچوں کا مقصد تو یہی تھا ان کا، یعنی کہ یہ کلیم. جی ایک خوشاب سے کال ہے. السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام سر. نصرت جاوید صاحب کیسے ہیں آپ؟ جی اللہ کا شکر ہے. جی حکم. سر یوٹیلیٹی اسٹور کے بارے میں بات کرنی تھی کہ جو قومی ادارہ یوٹیلیٹی اسٹور کارپوریشن جی آج کل بڑا نقصان میں جا رہا ہے، اور سنا ہے ان کی جو سی بی آئی یونین انہوں نے 22 تاریخ کو ڈی چوک میں دھرنے کا بھی اعلان کیا ہے. تو کیا وجہ ہے کہ پیپل پارٹی کے دور میں تو کافی یہ پروفٹ میں جا رہا تھا، پھر مسلم لیگ نون کی حکومت آئی تو یہ 3 سے 4 منتھلی نقصان پہ چلا گیا، اور آج پتہ نہیں اس کے بارے میں فی الحال تو حکومت نہیں بول رہی. سر اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن رزاق داؤد صاحب نے کل اپنی ایک جو کمیٹی ہے عوامی نمائندوں کی اس کو بریفنگ دیتے ہوئے کہا ہے کہ یوٹیلیٹی اسٹور پر جو ہیں وہ ہیئر کلر اور کاسمیٹکس بکتے ہیں، اور یہ چیزیں غریبوں کے لیے نہیں میں نے کسی اور حوالے سے یہ خبر نکالی ہوئی تھی، لیکن اس میں یہ بھی ہے، لیکن یہ وہ کل ان کی بریفنگ تھی. یار سستا ہیئر کلر کسی کو اگر مل رہا ہے تو کیوں نہ لگائیں، یہ کیا بات ہے؟ رزاق داؤد صاحب طے کریں گے غریبوں کے لیے کیا چیز ہے. آپ میرے ساتھ جو بہت زیادتی کرتی ہیں، دیکھو رپورٹنگ وہ تو تمہارا تو وہی رویہ ہو گیا کہ کل دا میسنجر. نہیں نصرت صاحب جو آپ بتا رہے ہیں اس پہ ریاکٹ کروں. انہوں نے کہا ہے کہ کیوں، میں نے کہا ان کی دانش میں یوٹیلیٹی اسٹور جو ہے انہوں نے کہا ہے نا، میں نے تو کہ ہم ان کو میرے خیال میں بند ہی کر دینا چاہیے. That's what the government said about it. So yeah, so then جب حکومت یہ طے کر لے کہ فلاں فیسیلٹی اس کی دانش میں پور فیسیلٹی نہیں ہے، یہ غریب پرور نہیں ہے، تو پھر وہ اس کو کیوں بچائے؟ ہاں نہیں کہہ تو رہے ہیں کہ بند کریں گے، میرے خیال میں بند ہی یہ ہے نا بات. تو اسی لیے وہ احتجاج کرنے آ رہے ہیں. کالر کو یہ بتا رہا تھا کہ حکومت کی یہ سوچ ہے، اب میں کیا کہہ سکتا ہوں اس کے بارے میں. بہرحال اوکے جو بھی ہو، چلیں کیا کریں، اب سستا ہیئر کلر بھی لوگوں کو نہیں ملے گا. بہرحال چلیں ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا، ہفتے کا بھی آخری پروگرام ہے، منڈے کو آپ سے پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ.